السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 18 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعد اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضَرُورَةَ وَالِاكْتِسَابَ بِالنَّظْرِ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ وقد يقع فيه الخطأ فاحتيج إلى قانون يعصم عنه في الفكر وهو المنطق۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور تصور و تصدیق دونوں بداہتاً ضرورت و اکتساب بن نظر سے حصہ لیتے ہیں۔ اور نظر و فکر کی تعریف کیا ہے؟ نظر و فکر کی تعریف یہ ہے کہ وہ معلوم شے کو ملاحظہ کرنا ہے تاکہ مجہول کو حاصل کر لیں، اور اس نظر و فکر میں یا اس نظر و فکر کے حاصل کرنے میں، ملاحظہ کرنے میں کبھی کبھار غلطی واقع ہو جاتی ہے، تو اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت پیش آتی ہے، جس سے اس غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچا جا سکے، اور اسی کا نام منطق ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یہ تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں، تصور بدہی، تصور نظری، تصدیق بدہی، تصدیق نظری، اور جو نظر و فکر آیا اس کی تعریف، اور پھر اس میں نظر و فکر کرنے میں کبھی کبھار غلطی واقع ہوتی ہے تو قانون کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آتی ہے جو قانون غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچا لے، تو اسی وجہ سے وہ قانون کیا ہے؟ علم منطق ہے، علم منطق کو بنایا گیا ہے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، پہلے متن کا پھر اس کی تشریح دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضَرُورَةَ وَالِاكْتِسَابِ بِالنَّظْرِ، اور تصور و تصدیق دونوں بداہتاً ضرورت و اکتساب بالنظر سے حصہ لیتے ہیں۔ وَهُوَ مُلَاحَظَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، اور نظر کہتے ہیں وہ معقول یعنی معلوم شے کا ملاحظہ کرنا ہے تاکہ مجہول شے کو حاصل کر لیا جائے۔ وَقَدْ يَقَعُ فِيهِ الْخَطَأُ، اور اس مجہول کے حاصل کرنے میں کبھی کبھار خطا واقع ہوتی ہے۔ فَاحْتِيجَ إِلَىٰ قَانُونٍ، تو ایسے قانون کی ضرورت پیش آئی، يَعْصِمُ عَنْهُ فِي الْفِكْرِ، جو کہ غور و فکر کرنے میں غلطی سے بچا لے۔ وَهُوَ الْمَنْطِقُ، اور وہ کیا ہے؟ وہی تو منطق ہے، وہ منطق ہے۔ شارح متضلع العالی فرماتے ہیں وَيَقْتَسِمَانِ سے کیا مراد ہے؟ تثنیہ کا صیغہ کیوں لے کر آیا گیا؟ فرماتے ہیں تثنیہ کا صیغہ اس لیے لے کر آیا گیا کیونکہ یہاں پر تثنیہ سے یعنی دو سے تصور اور تصدیق مراد ہیں، کیونکہ تصور اور تصدیق ہی ہیں جو دو قسموں کی طرف بڑھتے ہیں، نمبر ایک ضروری کی طرف اور نمبر دو بدہی کی طرف۔ ضروری کہتے ہیں کہ اس کا حاصل کرنا غور و فکر کرنے پر موقوف نہ ہو، یعنی وہ چیز بغیر غور و فکر کیے حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ضروری۔ اور شارح فرماتے ہیں اس کا نام بدہی بھی رکھا جاتا ہے، یعنی ضروری کا ایک نام بدہی بھی ہے۔ اور کسبی کسے کہتے ہیں؟ اور دوسری قسم کسبی ہے، یعنی تصور اور تصدیق کی دونوں کی ایک قسم کیا ہے؟ کسبی بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے،
غور و فکر کیے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور کسبی کا دوسرا نام نظری بھی ہے، اس کو نظری بھی کہتے ہیں۔ پتہ چلا تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں۔ تصور کی دو قسمیں، تصور ضروری، تصور کسبی۔ تصدیق کی دو قسمیں، تصدیق ضروری، تصدیق کسبی۔ آئیے اتنے کا ترجمہ لگاتے ہیں۔ وَيَقْتَسِمَانِ ای التصور والتصدیق ینقسم الی قسمین، یعنی تصور اور تصدیق دونوں دو قسموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ نمبر ایک ضروری، ضروری کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَكَسْبٍ، حصولہ علی نظر و کسب، جس کا حاصل کرنا نظر و فکر پر موقوف نہ ہو، وَيُقَالُ لَهُ بدہی، اور اس کو بدہی بھی کہا جاتا ہے۔ وَكَسْبِيٌّ، اور دوسری قسم کسبی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ حُصُولُهُ عَلَى نَظْرٍ وَكَسْبٍ، اور کسبی کہتے ہیں جس کا حاصل کرنا غور و فکر کرنے پر موقوف ہو۔ وَيُقَالُ لَهُ نَظْرِيٌّ، اور اس کو نظری بھی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کما بین المصنف، جیسا کہ مصنف نے اپنے اس قول سے بیان کیا، وَيَقْتَسِمَانِ، وہ دو قسموں کی طرف بڑھتے ہیں یا دو قسموں سے حصہ لیتے ہیں۔ وَيَقْتَسِمَانِ کا مطلب کیا ہے؟ تو شارح فرماتے ہیں أَن يَأْخُذُ التصور والتصدیق قسما من الضرورت، یعنی تصور اور تصدیق دونوں ضرورت سے ایک حصہ لیتے ہیں، تو وہ دونوں ضروری ہوں گے، یعنی تصور ضروری اور تصدیق ضروری۔ وقسما من الاکتساب، اور اکتساب سے بھی ایک حصہ لیتے ہیں، یعنی کسبی سے بھی ایک حصہ لیتے ہیں، تو یہ دونوں کسبی بھی ہوں گے، یعنی تصور کسبی اور تصدیق کسبی۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اوپر یہ بتایا کہ وہ دونوں ضرورت اور اکتساب بالنظر سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تصور اور تصدیق کی دو قسمیں ہیں، تصور بدہی، تصور نظری، بلکہ یہ کہا تصور ضرورت و اکتساب کی انقسام کیا، ضرورت و اکتساب کی تقسیم کی، ضرورت و اکتساب کی تقسیم کی، کہ وہ دونوں ضرورت و اکتساب سے حصہ لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ضرورت و اکتسام جو اس عبارت میں ذکر کیا گیا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ تصور و تصدیق کے انقسام کو بھی لازم ہے، مستلزم ہے، کیونکہ ضرورت و اکتساب کے انقسام سے تصور و تصدیق کے انقسام کو سمجھ لیا گیا۔ گویا کہ یہاں مصنف بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضرورت و اکتساب کا انقسام یہ تصور و تصدیق کے انقسام کو لازم ہے، یعنی تصور و تصدیق کی دو قسمیں ہیں، تصور بدہی، تصور نظری، یعنی یہاں پر کنایتاً بیان کیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کنایا کو بیان کرنا یہ تصریح سے، صراحتاً بیان کرنے سے زیادہ بلیغ اور زیادہ اچھا، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس کے پیش نظر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر وَيَقْتَسِمَانِ بِالضَّرُورَةِ ضرورت والاکتساب بالنظر سے کنایتاً تصور و تصدیق کی دو قسموں کو ثابت کیا، بیان کیا، کیونکہ کنایا تصریح سے، صراحت سے زیادہ بلیغ اور زیادہ احسن ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فانقسام الضرورت والاکتساب المعلوم من هذا العبارت، تو ضرورت اور اکتساب کا انقسام جو اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے، یستلزم انقسام التصور والتصدیق الیہما، وہ تصور اور تصدیق کے انقسام کو مستلزم ہے جو کہ دو قسموں کی طرف ہوتا ہے، المقصود فی ھذا المقام، جو کہ اس مقام پر کیا ہے؟ مقصود ہے۔ ولا یخفی ان الکنایۃ ابلغ واحسن من التصریح، اور یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ کنایا جو ہوتا ہے وہ صراحت سے بلیغ اور زیادہ احسن ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔